الحمد لله الذي بيده تصريف الأحوال والصلاة والسلام على سيد المرسلين والنبيين وعلى آله وأصحابه ورضوان الله عليهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الصلاة عن الفحشاء والمنكر والبغي. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. وہ سجدہ روح زمین جس سے کانپ جاتی تھی، وہ سجدہ جس سے روح زمین کانپ جاتی تھی، اسی کو آج کرتے ہیں بروسا. پیوانی نجوم، ہدایت و جانکاران، ماہی رسالت، اللہ تبارک و تعالی کا احسان عظیم یہ ہے کہ حق تعالی نے ہمیں اس متبرک و منور مجلس میں بیٹھنے کی توفیق دی. بہت دنوں سے قلب میں آرزو و تمنا تھی کہ آپ حضرات کے اوپر نماز کو موضوع گفتگو بناؤں. اس مقصد کو سامنے رکھ کر لبشائی کی شکایت کر رہا ہوں، اور میں اپنے آپ کو بہت ہی خوش نصیب سمجھتا ہوں کہ آپ جیسے معظم و مکرم حضرات کے مابین لبشائی کا موقع ملا. اللہ تعالی ہمیں تمام سے زیادہ عمل پیرا بنائے، آمین. خالق السماوات والارض نے امت مسلمہ اور اپنے حبیب محسن کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو بے بہار نعمتوں سے نوازا اور ہمیشہ دوسروں سے سرفراز فرماتا رہا. ان نعمتوں میں ایک اعلیٰ و ارفع تحفہ نماز کا. اس متبرک تحفے کی فضیلت روزے روزن کی طرح بیان ہے. اللہ تعالی نے حج کو فرض پر نازل فرمایا، روزے کو فرض پر نازل فرمایا، زکات کو فرض پر نازل فرمایا، ایمان کو فرض پر نازل فرمایا، یعنی تمام احکام کو فرض پر نازل فرمایا. جب نماز کی باری آئی تو رب کائنات نے اپنے محبوب مصطفیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ ہم آپ کو ایک قیمتی تحفہ دینے والے ہیں. یہ تحفہ بہت اعلیٰ ہے، یہ تحفہ بہت ارفع ہے، اور اعلیٰ و ارفع ہے تو اعلیٰ ہی جگہ ادا کیا جاتا ہے. لہذا نماز کو عرش الہی پر بلا کر ادا کیا گیا. برادران اسلام، توحید اور ایمان کے بعد انبیاء علیہ السلام نے نماز کی کو اہمیت دی ہے، نماز کی تلقین کی ہے. قرآن میں جگہ جگہ پر اقیم الصلاۃ ذکر کیا گیا ہے. کہیں پر یہ الفاظ ذکر کیے ہیں: یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ. اے مومنو، صبر اور نماز کے ذریعے سے مدد طلب کرو. جب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے جذبے کا ذکر کیا اور نماز کی بشارت دی تو تمام صحابہ کرام سبحان اللہ، اب تو ہمیں اب تو نمازوں کے ذریعے ہر مشکل کو آسان کر دیں گے. اب تو ہمیں خدا سے مانگنے کا واسطہ اور وسیلہ مل گیا ہے.
5 وقت کی نماز ادا کریں اور 500 نماز کا ثواب ملے۔ نماز جنت حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، نماز رضائے حاصل کرنے کا وسیلہ ہے، نماز رسول کی محبت حاصل کرنے کا ہے۔ عزیزائے گرامی، کوئی متقی نماز کے بغیر متقی نہیں ہو سکتا، کوئی ولی نماز کے بغیر ولی نہیں ہو سکتا، کوئی قطب نماز کے بغیر قطب نہیں ہو سکتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نماز ادا کی، صحابہ کرام نے بھی نماز کی پابندی کی، تابعین نے بھی نماز پر دعوت کی، تابعین نے بھی مصر سے نماز نہیں کی، ائمہ مجتہدین نے بھی نماز کو پکڑے رکھا، اولیاء کرام نے بھی نماز کو اختیار کیا۔ کوئی بتا دو کہ کسی نبی نے نماز کی ہو اور نبی بن گیا، کوئی ولی نماز کے بغیر ولی بن گیا، کوئی قطب نماز کے بغیر قطب بن گیا ہو، کوئی انسان نماز کے بغیر انسان بن گیا ہو، کوئی امام نماز کے بغیر امام بن گیا ہو، آپ بتا ہی نہیں سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ عمل محبوب عمل ہے۔ نماز سے قلوب کو نورانیت ملتی ہے، نماز سے ایمان عقائد کو قوت ملتی ہے، نماز زندگی کو آفتاب سے زیادہ روشن کر دیتی ہے، نماز اس وقت طرح کا کام کرتی ہے جہاں پر چاروں اندھیرا ہی اندھیرا ہو، جہاں خبر نماز مساجد پریشانی کو ٹال دیتی ہے۔ نماز سے انسان افضل و ارفع ہوتا ہے، کیوں نہ ہو؟ نماز نہیں ایسا کرتا جس سے شیطان